السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی، اور میں ہوں عائشہ محمد، اور آج میں یہاں پر آئی ہوں آپ کے ساتھ جڑنے، اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ کچھ اسلامک ٹاپکس پہ آپ سے بات کرنے، کچھ اصلاح کرنے، کچھ اپنی اصلاح کرنے، کچھ آپ کی اصلاح کرنے۔ آئیے مل کر ہم آج اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور ہم ایک ایسی راہ کو تھام لیتے ہیں، ایک ایسی راستے کو ہم تھام لیتے ہیں، اور ایک ایسی مضبوط رسی کو اللہ کی ہم پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد ہم کبھی نہ گر سکیں، کبھی نہ ہم بکھر سکیں، کبھی نہ ہم ٹوٹ سکیں۔ دیکھیے آپ، آج کل یہ جو دنیا جا رہی ہے وہ کتنی پریشانی اور کتنے عذابوں کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنے بڑے سے معاملات ہو رہے ہیں، اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، عذاب آ رہے ہیں، بارشیں نہیں رک رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، فائنینشیل بندے کے ایشوز ہو رہے ہیں، جابس نہیں ہیں لوگوں کی، لوگ بے روزگاریاں ہو گئی ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم کیا دنیا میں یہ کرنے آئے تھے؟ ہم دنیا میں یہ نہیں کرنے آئے تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ہمیں پیسہ جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ ایک دوسرے کی چغل بغض حسد نفرت کینہ ان چیزوں کے لیے کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ ایک دوسرے کے اوپر ہم لوگ کو ظلم و زیادتی کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ ہم لوگ کو حوثوں کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم لوگوں کو ایک سیدھا راستہ بتایا ہے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک آزمائش ہم لوگوں کے لیے یہاں پر ہے اس دنیا میں، جس آزمائش کو اگر ہم لوگ اس پہ پورا اتر جاتے ہیں تو پھر ہم یہاں سے بہت اچھے سے اپنے آپ کو بری و ذمہ ہو کے یہاں سے دنیا سے جا سکیں گے۔ ہمیں سکون کی، آرام کی، عزت کی، راحت کی، اور بہت سکون والی، اللہ کی رضا والی موت ہم لوگ کو ملے گی۔ اور اگر ہم لوگ انہی ہی گندگیوں میں، غلاظتوں میں، دنیا میں، اور ان رسوائیوں میں، پریشانیوں میں، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو برباد کرنے میں، اور ہم لوگ چاہے ہم لوگ گھر میں کریں برباد ایک دوسرے کو، جیلسی، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یا خاندان میں کریں، یا محلے میں کریں، یا ہم لوگ شہر میں کریں، یا ہم لوگ اپنے ملک میں کریں، یا ہم لوگ اپنے آپس میں ملکوں میں جنگیں کریں، تو یہ سب سب میں کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اس سے صرف ہم لوگ برائی کی طرف جائیں گے، بربادی کی طرف جائیں گے، صحت خراب ہوگی، ڈپریشن ہوگا، ماحول خراب ہوگا، زندگیاں برباد ہوں گی، جانیں جائیں گی، اور صرف ایک فساد کریٹ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ جب ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہدایت دے دیں۔ اور دیکھیے، ہدایت جو ہوتی ہے نا وہ مانگنے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہدایت جو ہوتی ہے وہ مانگنے سے ملتی ہے، کسی کے فورس کرنے پہ، کسی کے سمجھانے پہ آپ کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہاں آپ گناہ کیے جا رہے ہیں، آپ اپنے گناہ پہ اٹل ہیں، آپ نے سوچا ہی نہیں ہے، آپ نہ اپنی غلطی مانتے ہیں، نہ اپنا گناہ مانتے ہیں، نہ اس کا اقرار کرتے ہیں، نہ آپ کو ندامت ہوتی ہے، آپ نہ اس کو چھوڑنے کا سوچتے ہیں کبھی۔ آپ مانیں گے اس چیز کو، آپ اس چیز سے پورا اتریں گے تو ہی آپ چھوڑنے کا سوچیں گے۔ ایک چیز کو آپ مان ہی نہیں رہے تو پھر آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ تو اس لیے ہم لوگ آج جس راستے پر جا رہے ہیں، جس طرح سے ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہت رانگ وے ہم لوگ جا رہے ہیں، غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں ہم لوگ۔ اور وہ ہم لوگ کس ٹریک پہ چل رہے ہیں؟ ہم لوگ جہنم کی طرف جانے والے ٹریک پہ چل رہے ہیں، اور جو جنت کی طرف جانے والا ٹریک ہے اس کو تو ہم بھول ہی چکے، اس کے تو برج پہ بھی نہیں چڑھنا چاہتے ہم لوگ تو اپنی دنیا میں اتنا مگن ہو گئے ہیں، یہاں کی رنگ رلیوں میں اتنا مگن ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کو یہ فانی، یہ ختم ہونے والی دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اس کے پیچھے رشتے بھول گئے، ہم لوگ اس کے پیچھے عزت بھول گئے، ہم لوگ اس کے پیچھے اللہ کو بھول گئے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ اللہ کو ہی بھول گئے، جس نے یہ سب کچھ عطا کیا، جس نے سب کچھ نوازا، جس کے رحم و کرم پہ ہم لوگ ہیں، جس کی فضیلت سے، جس کی برکت سے ہم لوگوں کو سب کچھ ملا ہوا ہے، جس کے حکم سے، اس سے ہم لوگوں کو سانسیں آ رہی ہیں، اور ہم لوگ اسی کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ تو آئیے آج مل کر میں اور آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ کہیں سے کوئی تو شروع کر سکتا ہے نا، کیا پتہ کسی کے منہ سے نکلی بات کسی کے دل پہ لگ جائے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ یقین کیجئے کہ میں نے بھی بہت سارے لوگوں سے ایسی باتیں سنی، کسی کی پڑھی، کوئی موٹیویشنلس کو سنا، کوئی دینی لوگوں کو سنا، کوئی ایسے میں نے مولاناؤں کو سنا، کوئی کتابیں پڑھی، تو میں نے بھی اپنی اصلاح اسٹارٹ کر دی۔
میں بھی کسی لائن پہ آنا اسٹارٹ ہو گئی ہوں، سیدھی راہ پہ۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کو یہی دعا کرنا چاہیے بس کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سیدھے راستے پر چلائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ اپنا ہی محتاج رکھے ہمارے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم فضائل اعمال، جو آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ایک آپ لیجئے جیسے یہ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی جو اگر کسی کتابوں کی فضیلت ہے تو وہ ایک اس قرآن پاک کی اس کی فضائل اعمال کی فضیلت ہے۔ اور اس فضائل اعمال میں آپ کو ایسی ایسی احادیثیں ملیں گی، وہ فضائلوں کے باب ملیں گے۔ اس میں ہوتے ہیں نماز کے فضائل۔ سب سے پہلے جو دیکھیے، ہم لوگ آج کل جس چیز سے پیچھے ہو گئے نا، آج کل ہم جس چیز سے بالکل کوسوں میل دور ہو چکے ہیں، آج ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اوکے، آج ہم یہ نماز کے فضائل سے سٹارٹ کریں گے اپنا ٹاپک جو ہم سٹارٹ کریں گے۔ ویسے تو اس میں بہت سارے احکامات صحابہ بھی ہیں، اور فضائل قرآن بھی ہیں، فضائل رمضان بھی ہیں، فضائل ذکر بھی ہے، اور بہت کچھ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے آئی تھنک یہ سب نے پڑھی ہوگی، فضائل رمضان بھی ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ ہے، اتنا مٹیریل ہے اس کے اندر۔ اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی اس کو کر کے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو بھی سمجھتے ہیں صرف، اور ایک ایک گناہ بھی چھوڑنے کا سوچتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے آپ اور میں بہت بڑے گناہوں سے، بہت بڑی حادثاتوں سے، بہت بڑی پریشانیوں سے بچ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مدد فرمائیں گے، اور ہم لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ آج سے یہ پڑھنا اسٹارٹ کریں گے، اور یہ آپ کے دل میں اترے گی۔ آپ اس کو دماغ سے نہیں سنیے گا، دماغ سے نہیں پڑھیے گا کہ کانوں سے سن کے دماغ میں رکھیں، آپ اس کو دل میں اتاریے گا۔ بشرطیہ آپ ایک حدیث سنیں، ایک حدیث پہ آپ عمل کرنا شروع کریں۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، دیکھیے لوگ بولتے ہیں ہم سے ہوتا نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت لگتا ہے کہ بھائی بہت ہارڈ ہے، نہیں ہو سکتا، میرے بس کی بات نہیں، میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، میرے اندر ہی بات نہیں اترتی، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کچھ، یا میں کرتا ہوں میرا دل ہی نہیں لگتا۔ تو یہ سب شیطانیت ہے، یہ سب شیطانیت ہوتی ہے انسان کی، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی خود دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کسی کی کمی نہیں ہے، بہت فرشتے ہیں اللہ کی، تو ذرہ ذرہ ایک ایک دانہ جو ہوتا ہے، ایک رائی کا ذرہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرے، ایک ایک ذرہ ذرہ، ایک ایک دنیا کی چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ پہاڑ ہیں، چرند پرند ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، پودے ہیں، پھول ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، ہر چیز دنیا کی A to Z اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ اگر ایک بندہ اگر اللہ کی بات نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں جائے گا کس کا؟ قبر میں عذاب کس کو ہوگا؟ پریشانیاں کون جھیلے گا؟ فکر و فاقوں سے کون گزرے گا؟ درد و بیماری، تکلیف میں، رنج و غم میں کون رہے گا؟ ہم لوگ، کوئی بھی نہیں۔ نقصان پھر کس کا ہوا؟ ٹوٹل ہم لوگوں کا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی، اللہ کو منانے کی۔ آئیے مل کے اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں، کچھ کوششیں اپنی شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بندے سے صرف کوشش مانگی ہے آپ سے، رزلٹ نہیں مانگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ بندہ میری کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ یقین کیجئے اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ آپ نے اگر اس چیز کو فیل کیا ہوگا نا اگر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ، اس دنیا اور اس دنیا میں اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ صرف اللہ کی ذات پاک ہے، اور وہی مہربان ہے، اور وہ بہت محبت کرنے والے ہیں۔ آپ اس چیز کو فیل کر کے دیکھیے گا، اس بات کو آپ ریئلائز کریں بیٹھ کے اکیلے میں کہ ہاں آپ جب دکھ میں، درد میں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اذیت میں ہوتے ہیں، آپ پکارتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ آپ کے اندر سے روح سے کیا نکلتا ہے؟ اور آپ کو اس اذیت سے کون نکالتا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ پاک، اور کوئی بھی نہیں، کوئی دنیا کا بندہ نہیں، نہ ماں باپ نکال سکتے ہیں، نہ دوست احباب، نہ پیسہ، نہ دولت۔ اگر اللہ نہ کرے، آپ سوچیں آپ کو کوئی بہت بڑی بیماری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹرز
جتنی بڑی ڈگریز لے کر آ جائیں، کچھ کر لیں، وہ آپ کو جواب دے کے چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں بچا سکتے. آپ ان کے سامنے جہاز کے جہاز بھر کے پیسہ رکھ دیں، دولت رکھ دیں، لیکن وہ آپ کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے بچانے کی، ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بے بس ہیں، وہ خود بے بس ہیں. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہی بولنا چاہیے، رب انی فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہوں، میری مدد کر. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے ایک فقیر کی طرح. آئیے آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نماز کی فضیلت، اور جب ہم اس کو انشاءاللہ پڑھنا اسٹارٹ کریں گے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کچھ حدیثیں جو جیسے آپ کے لیے آسانی ہوگی، میں آپ کو اسی طرح سے اس کو لے کے چلوں گی. اور آج یہ تھوڑا لانگ ہو گیا تھوڑا سا ویڈیو، اور یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے، دیکھیے دین اتنا بڑا ہے کہ اگر الفاظ یہ کم ہے، یہ 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا دین ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ، اور اس کو اگر ہم ایک ڈاٹ بھی سیکھ لیں گے، اس ایک ڈاٹ پہ بھی عمل کرنا اسٹارٹ کر دیں گے نا، تو آپ یقین کیجیے آپ کی اور میری زندگی میں بہار آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارادوں کو دیکھتے ہیں، وہ قبول ہوتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا. آپ کا ایسا نہیں کہ آپ بہت عبادت گزار ہیں، بہت آپ شدید قسم کے، مطلب کہ آپ دن رات سجدوں میں پڑے ہوئے، اور آپ کا نیت اچھی نہیں ہے، آپ کی، آپ دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ ظالم ہیں اور ایک جگہ آپ سجدے کر رہے ہیں، تو وہ قبول نہیں ہوں گے آپ کے، وہ بالکل قبول نہیں ہوں گے. تو اپنے آپ کو اندر سے بہتر بنائیں، اندر سے اچھا بنائیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ دنیا اور آخرت دونوں ہی آپ کی سنور جائے. تو چلیے ہم پہلے نماز سے اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ نماز جو ہے وہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ نماز ہے، اور مرنے کے بعد جو سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا. بے شک بہت سارے عمل ایسے ہیں، بہت سارے عمل ایسے ہیں جو ہم لوگ کریں گے اور کرتے ہیں، اور جو کر چکے ہیں، تو وہ بہت ضروری، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہو گئے. روزہ ہو گیا، ذکر ہو گیا، ذکر کی بہت فضیلت ہے، رمضان کی بہت فضیلت ہے، اور بہت سارے صحاباؤں کی آپ اگر واقعات پڑھیں ان کی بہت فضیلت ہے. آپ کو اس سے ایک بہت اچھی موٹیویشن ملتی ہے، آپ کو ایک درد آتا ہے، آپ کو ان کی تکلیف اذیتوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس شدتوں سے گزرے. آپ کے اندر ایک انسانیت، اچھی انسانیت پیدا ہوتی ہے، ایک نرمی پیدا ہوتی ہے. جیسے انہوں نے قربانیاں دیں، جیسے اذیتیں اٹھائیں. ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں سہتے اور سب سے زیادہ روتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ کو تو بیٹھے بیٹھے حلوہ مل گیا، ہم لوگ کو تو بنا بنایا ملا ہے، قرآن پاک ملا بنا بنایا، ہر چیز ہم لوگوں کو ملی، ٹیکنالوجیز ہیں، سب کچھ، ہر چیز ہم لوگ کو مطلب پرفیکٹ ایک دم سے ریڈی ملی ہے. ہم لوگ نے کوئی اسٹرگل نہیں کیا، کوئی ایفرٹس نہیں کی، بیٹھ کے ہم لوگ صرف اپنا ایک دم سے ایزی ہو کے بیٹھ کے اور حلوہ کھا رہے ہیں. وہ بھی نہیں کھا سکتے ہم لوگ تو اتنے سست ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنا یہ حلوہ بھی نہیں کھا سکتے، اتنے ہم لوگ تو سست ہیں. تو دیکھیے ہم لوگ نماز کی فضیلت اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آج میں آپ کو حدیث بتانے والی ہوں، اور نماز کی فضیلت کی، نماز کی اہمیت کے بیان ہم پڑھیں گے. اور اس میں اول نمبر پہ جو اس کا باب آتا ہے، ٹھیک ہے. تو نماز کی فضیلت کے بیان میں ہم پہلی جو حدیث پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں، ڈائریکٹ حدیث کا آپ کو مفہوم بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ حدیث کا مفہوم بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے وہ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہاں پر کہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، یعنی کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ستونوں پر ہے. سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ یہ خود اس بات کا وہ گواہی دے رہے ہیں، اس بات کی وہ جو ہے وہ اس بات کے لیے اقرار کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں. تو عبداللہ بن جو ہے ان کا ارشاد نقل کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں.
اس کے بعد نماز کا قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو یہ جو 5 احکامات ہیں، سوری بیچ میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی مجھ سے، وہ تھوڑا سا میرا چشمہ شاید ادھر ادھر ہو گیا، تو جو ہے میری تھوڑی آئی سائٹ ویک ہے، تو یہاں پر یہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن جو ہے کیا فرماتے ہیں، وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے نا کہ وہ 5 ستونوں پر ہے، اور سب سے اول جو ستون ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی گواہی دینا، یعنی کہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، آپ اس بات کو دل سے مانتے ہیں، اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، وہ پروردگار ایک ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس بات کی گواہی دینا کہ ان کی نبوت کا اقرار کرنا، اس پہ ایمان رکھنا، اس بات کا اقرار کرنا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو سب کا ایمان ہے اس بات پہ، لیکن ہم لوگ عمل کرتے نہیں ہیں۔ اور جو ہے پھر کیا ہے کہ نماز کا قائم کرنا۔ دیکھیے سب سے پہلے ایمان لے کر آ گئے آپ، ٹھیک ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز کیا آ گئی؟ یعنی کہ آپ نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، ایمان لے کر آ گئے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا سب سے پہلا دیکھیے ستون کیا ہے، کیا آ رہا ہے؟ نماز کا قائم کرنا، یعنی کہ دیکھیے کوئی یہاں پہ اور کچھ نہیں آ رہا، سب سے پہلا اول جو آ رہا ہے وہ حکم وہ نماز کا آ رہا ہے، پھر زکوٰۃ کا آ رہا ہے، جو کہ ہم لوگ نہیں دیتے، اپنے مال دبا کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، پھر اس کی بے برکتی سے ہمارے جو رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، اور ہمارے مال و دولت چھن جاتے ہیں، اور ہم لوگ جتنا بھی جمع کر لیں اس میں خیر و برکت نہیں ہو پاتی، پھر وہ کسی غلطی جگہ سارا آپ کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے آپ کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا آپ کے مال کو دگنا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے چھپا کے اور دنیا سے بھی چھپا کے مال کو اپنی تجوریوں میں رکھنا آپ کے مال کو سڑا دیتا ہے، گلا دیتا ہے، بے برکت کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بے رونق کر دیتا ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، وہ پیسہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر کیا؟ حج کرنا۔ اگر آپ کو اتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیے تو آپ حج کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور یہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں بندے کو کوئی زور نہیں دیا، لیکن یہ دیکھیں اگر کسی کو اتنی استطاعت ہے کہ اس کے اتنا پیسہ دولت ہے، یا اس کو کوئی کروا رہا ہے اور اس کی جان بھی ہے اس کے اندر، اتنی اس کے اندر، اور صحت یاب ہے وہ انسان، تو وہ ضرور حج کرے اور پیسہ ضرور اپنا ادھر انویسٹ کرے، ایسے نہیں غلط جگہوں پہ لگائے۔ لوگ آج کل کیا ہوتا ہے اتنا پیسہ ہوتا ہے اور حج نہیں کرتے، وہ غلط جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں لگا رہے ہوتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اتنا مبارک مہینہ آتا ہے جس میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں، جس کی کوئی فضیلت میں بیان بھی نہیں کر سکتی، آپ لوگ کو خود پتہ ہوگا۔ تو اس کے روزے رکھنا، اس میں قرآن پاک نازل ہوا، ٹھیک ہے، تو بس یہ آپ اس پہ عمل کریں، ان سب ستونوں پہ آپ یہاں سے اس چیز پہ، یہ جو عمل ہے نا، یہ حدیث کے اندر جو احکامات دی گئے ان پہ عمل کرنے کی صرف نیت کر لیں، آج صرف نیت کر لیجئے، آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں آپ کو ایک نیا چینج نظر آئے گا۔ صرف یہ 5 ستونوں پہ عمل کرنے کی نیت پکی کر لیجئے، عمل تو آپ اسٹارٹ بعد میں کریں گے، آپ صرف نیت کر لیجئے، آپ دیکھیے گا آپ کو اپنی زندگی میں بہت بہت بڑا چینج نظر آئے گا، خیر و برکت نظر آئے گی، مال و دولت نظر آئے گا، ایک سکون فیل ہوگا، سکون ہوگا، اور سکون ہی زندگی کا سب سے بڑی دولت ہے، پیسہ نہیں ہے دولت، سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آج آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی یا کچھ مجھ سے کوئی بھی ایسی احکامات میں کچھ بھی کہنے میں اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور جو ہے میری آپ سے التجا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور جو ہے مجھے ایسے اپریشیٹ کیجیے، آپ کے اپریشیٹ کرنے سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اور اچھا اپنے آپ کو امپروو کر سکیں گے۔ میں اپنی بھی اصلاح کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کی بھی۔ یہ میرا چینل بنانے کا صرف مقصد نہ پیسہ کمانے کا ہے، نہ کچھ کرنے کا ہے، صرف آپ اس کو
یہی مقصد ہے کہ شاید کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے خود بھی سیکھ لوں. دیکھیے پڑھانے سے پڑھنا آتا ہے نا, سمجھانے سے سمجھنا آتا ہے. جتنا میں آپ کو سمجھانے کی, جو مجھے سمجھ آتا ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی, اتنا مجھے بھی سمجھ میں آئے گا. تو یہاں پہ فوکس میرا جو مین ہے وہ اپنا آپ کو سدھارنے کا, خود ایک اچھا انسان بننے کے لیے میں نے چینل بنایا ہے. تو یہ ہے کہ بس آپ میرا ساتھ دیجیے اور ایسے ہی میرے ساتھ بنے رہیے گا, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.